ان اللہ لا یستحی۔ دوسرا شبہ ان کا یہ تھا کہ ہم اس لیے قرآن کو نہیں مانتے کہ اس کے اندر جو مثالیں ہیں چھوٹی چھوٹی حقیر چیزوں کی، تو اس لیے ہم نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ان اللہ لا یستحی، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں رکتے، نہیں شرماتے، ان یضرب، کہ وہ مثال دیں، مثلا مثال دیں، بیان کریں، ما بعوضۃ، چاہے وہ کیا ہو، بعوضۃ، ایک مچھر کی مثال ہی کیوں نہ، فما فوقہا، یا اس سے بھی اوپر، یعنی کہ اس سے اوپر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو مچھر سے بھی چھوٹی چیز، اس سے حقارت کے اندر اس سے بھی بڑی مثال، یا پھر مچھر سے جو بڑی چیزیں ہیں ان کی مثال دیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ایک جواب اللہ تعالیٰ یہ دے رہے ہیں جس کو کہتے ہیں حاکمانہ جواب۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس وہ لوگ جو ماننے والے ہیں، فَيَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ یہ جو مثالیں ہیں حق، یہ حق ہیں، مِنْ رَبِّهِمْ، ان کے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جو کافر ہوئے، فَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ، کیا ارادہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، بہذا، مثلا، ان مثالوں سے اللہ تعالیٰ کا ارادہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے کیا ہیں اس طرح کی مثالیں دے کر، یضل به کثیرا، گمراہی کا فیصلہ فرماتے ہیں ان مثالوں کے ذریعے، کثیرا، بہت سوں کے لیے، ویہدی، اور ہدایت کا فیصلہ فرماتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں ان مثالوں کے ذریعے، کثیرا، بہت سے لوگوں کو، وما یضل به الا الفاسقین، اور نہیں گمراہ ہوتے ان مثالوں سے الا الفاسقین، مگر وہی لوگ جو پہلے ہی انسانیت کے دائرے سے نکل چکے ہیں۔ الذین ینقضون، الذین، وہ لوگ، ینقضون، جو توڑتے ہیں، عہد اللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو، من بعد میثاقہ، اس کے پکا کرنے کے بعد، اللہ سے وعدہ کیا پختہ اور پھر اس کو کیا کر دیا، توڑ دیا۔ اللہ سے وعدے، اللہ سے کیوں وعدے سے کون سا وعدہ مراد ہے؟ تو ایک تو یہ کہ جب روحیں جمع تھیں، اللہ تعالیٰ نے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ساری روحوں نے آگے سے کہا تھا بلا، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اور اب دنیا کے اندر آ کر اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا انکار کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وعدے کو یہ توڑیں۔ اور دوسرا وعدہ یہ ہے، دوسری اس کی مراد یہ ہے کہ جب انسان بالغ ہوتا ہے، شعور کی عمر کو پہنچتا ہے، تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک وعدہ کرتا ہے، عہد کرتا ہے، لیکن پھر اس کو وہ توڑ دیتا ہے۔ وَيَقْطَعُونَ، اور وہ قطع کرتے ہیں، مَا أَمَرَ اللَّهُ، اس چیز کو، امر اللہ، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، بھی، جس کے بارے میں، ان یوصل، کہ اس کو جوڑا جائے، یعنی کہ جن چیزوں کو جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یہ فاسق لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو توڑتے ہیں۔ توحید اللہ کی ذات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ توحید کو اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے، اور عبادت کو اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے، پکار کو اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے، دعا کو اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے۔ یہ اللہ سے توڑ کر اس کو غیروں کے ساتھ ملاتے ہیں، تو یہ مراد ہے یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جو چیز جہاں پہ جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کو وہاں سے کیا کرتے ہیں، توڑتے ہیں۔ پھر اس سے مراد رشتے بھی ہیں، قطع رحمی کرنا۔ وَيُفْسِدُونَ، اور وہ فساد کرتے ہیں، فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، ہم الخاسرون، جو اصل نقصان اٹھانے والے، خسارہ اٹھانے والے، گھاٹا اٹھانے والے۔ کئی تکفرون، سورت کی اس رکوع کے شروع میں دعوت ہے نا، اعبدوا ربکم، اب اس کا اختتام اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دلیل کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ کیوں کرو؟ کیوں؟ کیف تکفرون باللہ، کیسے تم انکار کر سکتے ہو اللہ تعالیٰ کا، وکنتم امواتا، اور تم تھے امواتا، مردہ، فاحیاکم، اس نے تمہیں زندہ کیا، اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ پیدا ہونے سے پہلے تم مردہ حالت میں تھے، پیدا ہوئے، زندگی ملی، پھر مر گئے قبر کے اندر مردہ کی حالت کے اندر، پھر روح آئے گی، پھر زندہ ہو جاؤ گے۔ یہ چار حالتیں تمہارے اوپر آتی ہیں، اور یہ لانے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ چار جہان ہیں، تمہارا پیدا ہونے سے پہلے کا جہان، پیدا ہونے کے بعد دنیا کا جہان، پھر آگے قبر کا جہان، پھر آگے حشر کا جہان۔ چار جہانوں میں سے کوئی ایک جہان ایسا نہیں ہے جو اللہ کے علاوہ کسی کے قبضے میں ہو۔ تمہارے معبودوں کے قبضے میں کوئی ایک جہان بھی نہیں ہے، تو پھر تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم، پھر الیہ، اسی کی طرف، ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے۔ والذی، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، الذی، جس نے، خلق، پیدا کیا، لکم، تمہارے لیے، تمہارے فائدے کے لیے، ما فی الارض،
جو کچھ زمین کے اندر ہے جمیعاً سارے کا سارا اللہ تعالیٰ نے تمہارے فائدے کے لیے، تمہارے نفع کے لیے، تمہارے برتنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے۔ اب آپ دیکھیں قرآن کے اندر بڑی مطلب نزاکت ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک چیز کو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک واقعہ لاتے ہیں، اس سے پہلے جو آیت ہوتی ہے نا وہ بھی کسی مقصد کے تحت ہوتی ہے۔ عام طور پہ یہودیوں کا، عیسائیوں کا یا باقی لوگوں کا ایک نظریہ بن چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے سزا کے طور پر، دنیا کے اندر بھیجا سزا کے طور پر۔ یہ ہم جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پر سزا کاٹ رہے ہیں، اور سزا جرم کیا ہے؟ وہ نعوذ باللہ حضرت آدم علیہ السلام کی وہ خطا، اس کی وجہ سے زمین پہ آئے اور پھر ہمیں اس غلطی کی سزا کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا گیا۔ اور کتب سابقہ کے اندر انہوں نے یہ بات بھی داخل کی کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا انسانوں کو، اور جب انسان زمین کے اندر آیا تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد نعوذ باللہ بڑا پچھتایا کہ ایسی مخلوق کو تو پیدا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے اس چیز کا رد کر دیا کہ یہ جو زمین بنائی ہے، زمین کے اندر نعمتیں پیدا کی ہیں، یہ ساری کی ساری تیار کر کے انسان کے لیے رکھی، انسان کے فائدے کے لیے۔ انسان کو دنیا کے اندر کسی سزا کے طور پر نہیں بھیجا گیا بلکہ آزمائش کے طور پر، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں انسان کے فائدے کے لیے بنائی ہیں۔ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ، اگر سزا ہوتی تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں انسان کو عطا نہ کرتے۔ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کی۔ بعض لوگوں نے یہاں سے یہ بھی نکالا ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری مباح ہیں، حلال ہیں۔ کوئی شریعت کا حکم آتا ہے اور آ کر ان چیزوں کو کیا کرتا ہے؟ وہ حرام کرتا ہے۔ اس آیت سے وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ چیزیں اصل کے اندر کیا ہوتی ہیں؟ وہ مباح ہوتی ہیں۔ ثم استوى الى السماء، پھر ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے الى السماء، آسمان کی طرف، فسواهن، پس برابر کر دیا ان کو، سبع سماوات، 7 آسمان اللہ تعالیٰ نے بنا دیے اور ان کو برابر کر دیا۔ وہو، اور وہ اللہ تعالیٰ بکل شیء، ہر ایک چیز کو، علیم، جاننے والے ہیں۔